اسٹوڈینٹس آج کا جو میرا سیشن ہے وہ اسلامک اکنامکس کو لے کر ہے۔ آج ہم اسلامک اکنامکس میں جو بات کرنے جا رہے ہیں، بیسیکلی ہم آج بات کریں گے اللہ تعالیٰ نے انسان پر بہت سارے احسانات کیے ہیں، جس کے بدلے میں اس نے کچھ اپنے حقوق مقرر کیے ہیں، اور اس کے حقوق کو اللہ خود پسندی کے لحاظ سے پورا کرنا انسان کی ذمہ داری ہے۔ بیسیکلی اسلامک اکنامکس میں یہ تین بڑے کنسیپٹ ہیں جن کو ہم یہاں بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر بہت سارے احسان کیے ہیں۔ اگر ہم قوم بنی اسرائیل کو دیکھتے ہیں تو قوم بنی اسرائیل پر بھی بہت احسانات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اسی طرح تمام آدم انسانی پر بہت سارے احسانات کیے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ حقوق مقرر کیے ہیں۔ اب ان حقوق کو پورا کرنے کے علاوہ ہمارے پاس جو سسٹم آ جاتا ہے خود پسندی، کہ ہمیں خود کس چیز کو پسند کرنا ہے یا اس سے کیا حاصل کرنا ہے ہم نے۔ تو یہ ہمارا یہاں پر ڈسکشن کا آج موضوع رہے گا۔ سب سے پہلی چیز جو ہم یہاں ڈسکس کریں گے وہ ہوگی آپ کی اوبلیگیشنز کہتے ہیں رسپانسبلٹی۔ سب سے پہلی چیز، انسان جب دنیا میں آیا ہے تو اس کے ساتھ کچھ اللہ تعالیٰ نے رسپانسبلٹیز کو جوڑا ہے۔ اب ان رسپانسبلٹیز کا ہم یہاں ذکر کریں گے۔ دیکھیں، آپ جو دنیا میں آئے ہیں، آپ کے پاس فیملی میں آپ کو فیملی کی بھی رسپانسبلٹیز ہیں، آپ کے پاس سوسائٹی کی بھی رسپانسبلٹیز ہیں، اس کے علاوہ آپ کا جو لیول آف لیونگ ہے اس کے اکارڈنگ بھی آپ کی کچھ رسپانسبلٹیز ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے انسان کو کچھ ذمہ داریاں دی ہیں، اس ذمہ داریوں کو اسے پورا کرنا ہے، اور کچھ اس نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے ہمارے احکامات کی بجا آوری کو ممکن بنانا ہے۔ جب وہ اپنی زندگی کے لائف سٹائل کو ہمارے اکارڈنگ کر لے گا تو آلموسٹ اس کے پاس جو اس کی رسپانسبلٹیز ہوں گی وہ ہماری ذمہ داری ہو جائے گی۔ اب اگر بات کر لیتے ہیں کہ اسلامک اکنامکس میں اپلیکیشن کی کیا صورتحال بنتی ہے، تو اسی طرح جب ہم اسلامک اکنامکس کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو رسپانسبلٹیز بنتی ہیں وہ یہ بنتی ہیں کہ ہم نے اپنی جو ویلتھ ہے اس کو پراپر ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے ان لوگوں میں جو لوگ نہ کما پاتے ہوں، جن کی صلاحیت کم ہو، جو کم صلاحیت رکھنے والے ہوں، ان کے ساتھ کس طرح سے ہم نے ان کو ڈیوائڈ کرنا ہے اپنی ویلتھ کو۔ یہ تمام چیزیں اسلامک اکنامکس ڈیل کرتی ہے اور بتاتی ہے۔ اسلامک اکنامکس میں رسپانسبلٹیز یہ ہے کہ آپ نے اپنے مال میں سے 2.5% حصہ جو کہ زکوٰۃ میں نکالنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، پھر آپ نے کوئی فنڈنگ کرنی ہے، لوگوں کی فنڈنگ کریں گے آپ، وہ فنڈنگ ہوگی، پھر اس کے علاوہ خیر کے کام کریں گے، بھلائی کے کام کریں گے، جس کو ہم خیرات کہہ سکتے ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ جو آپ کی رسپانسبلٹی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پیسے کو حلال اور طیب پاکیزہ طریقے سے کمانا ہے، اور اس کے بعد اس میں سے اپنی جو ویلتھ ہے اس کو ڈیوائڈ کرنا ہے۔ تو یہ آپ کی تمام جو ڈسکشن ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ کی رسپانسبلٹی اکنامکلی یہ ہوتی ہے، اور اس اکنامکلی رسپانسبلٹی کو ہمیں فلفل کرنا چاہیے، پورا کرنا چاہیے۔ جو دوسرا مسئلہ اسلام نے بیان کیا وہ رائٹ کا کیا۔ جیسے آپ کی رسپانسبلٹیز ہیں اسی طرح آپ کے اوپر بھی کچھ رائٹ بنتے ہیں۔ خدا کے بھی رائٹ ہیں، میرا خدا کے رائٹ کہہ لیں یا سوسائٹی کے رائٹ کہہ لیں۔ سب سے پہلی چیز جو آپ کے پاس آئے گی وہ یہ چیز ہوگی کہ آپ نے جو اکنامک سسٹم ہے اس کے اندر کیا کرنا ہے، اس کے اندر آپ نے فیئر ویجز لوگوں کو دینے۔ فیئر ویجز، اگر آپ کسی کو ملازم رکھتے ہیں تو اس کی ملازمت اجرت دیں گے، اس کے بعد اس کی اجرت پراپر ہونے کے علاوہ آپ کو کیا کریں گے، اس کو آپ مزید فیسیلیٹیشن دیں گے جو اس کے لیے بہتر ہوں گے، اس کا لیونگ سٹینڈرڈ کا خیال رکھیں گے، اس کی نیڈز کا خیال رکھیں گے، اس کے ساتھ بھلائی کریں گے، اور وہ آپ کا حق ہوگا۔ کیونکہ دیکھیں، آپ اگر کوئی کام کر رہے ہیں، اس کی اجرت جو ہے وہ آپ لے رہے ہیں، تو وہ اجرت آپ کا جو ہے وہ حق بن جائے گا، وہ اس کا حق ہوگا کہ اسے فلفل کرے گا، وہ اسے لے گا۔ تو اسلامک اکنامک نے یہ رائٹ دی ہے۔ اس کے بعد رائٹ دیا کہ غریبوں کا اگر کوئی نہیں کما سکتا تو وہ کس طرح اپنی لائف کو اسپان کرے گا، یا اس کی لائف اسپاننگ کیسے ہوگی، یہ تمام باتیں بھی ہوئی ہیں، ڈسکس کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر بات کر لیتے ہیں، یہ دوسری امپلیمنٹیشن کیا کرتا ہے، سب سے بڑی چیز سوشل جسٹس پہ بات کرتے ہیں۔ اسلام میں جب آپ جسٹس قائم کر لیتے ہیں، جب آپ انصاف قائم کر لیتے ہیں، تو معاشرہ خود بخود ایک پیسفل انوائرمنٹ کنسیڈر کر لیتا ہے۔ دیکھیں، اب ایک ایگزامپل لیں، ایک شخص کا خرچہ ہے 50,000 روپے اور اس کی جو تنخواہ ہے وہ 2 لاکھ روپے ہے، لیکن ایک شخص ہے جس کا خرچہ ہی 70,000 روپے، اس کی تنخواہ 25,000 روپے ہے،
تو یہ کسی طرح سے انصاف نہیں بنتا. تو جب اسلامک اکنامکس میں بات کرتے ہیں تو وہاں یہ ہے کہ انصاف جو ہے وہ آپ کا ایسا ہوگا, کلیئر انصاف ہوگا کہ جس سے آپ کی جو سوسائٹی ہے وہ پراپر گورن کرے گی, آپ کا لیونگ اسٹینڈرڈ بڑھے گا, آپ کے رہنے کا انداز چینج ہوگا, تبدیل ہوگا. تو یہ تمام باتیں اس رائٹس کے اندر انکلوڈ ہوتی ہیں اسلامک اکنامک کے اندر. اسی لیے میں اس کو بات کرتے ہیں جی خود پسندی کے اوپر. اب خود پسندی کس طرح سے بات کی جائے گی؟ دیکھیں, اب میں ایک انسان ہوں, ٹھیک ہے, میں ایک ہیومن بینگ ہوں, میرا یہ خود پسندی ہے, میرا یہ خود انداز ہے, انداز بیاں ہے, یا انداز کو آپ کہہ لیں کہ انداز ہے یہ میرا, کہ میں کیا کرتا ہوں, میں آپ کوئی چیز کمانے جا رہا ہوں, ٹھیک ہے, تو میں اپنے جو سیلف انٹرسٹ ہے اس کے بہار پر کماؤں گا, لیکن اس میں بھی مجھے بیلنسنگ رکھنی ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ میں نے بہت زیادہ منافع کما لیا, میں نے بہت زیادہ منافع خوری کے لیے ایسا کیا کہ کسی غریب کی گردن کو جو ہے وہ کچل دیا, یا سوسائٹی میں کوئی جو لوگ نادار تھے ان کا حق کھایا. تو یہ سسٹم جو اسلامک اکنامکس میں ڈیل نہیں کیا جاتا. اسلامک اکنامکس کے بالکل اپوزٹ بات کرتی ہے, وہ کہتی ہے کہ آپ نے اپنا سیلف انٹرسٹ دیکھنا ہے مگر سوسائٹی کا بھی انٹرسٹ دیکھنا. دیکھیں, ایک سیلف انٹرسٹ ایسے ہے کہ میں نے ایک کمپنی لگائی, مجھے صابن بنانے کی کمپنی لگا دی, ٹھیک ہے, لیٹس سپوز, تو اس صابن سے میں لوگوں کا یہ مفاد دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کے جو ہاتھ ہیں جو جراثیم سے پاک ہو جائیں, یا ان کی جو سوسائٹی ہے وہ بہتر ہو جائے, ان کی صحت کا ماحول اچھا ہو جائے. اس نیت سے بھی اگر میں نے اپنا انٹرسٹ ظاہر کیا کسی چیز میں, تو وہ میرا ایک سیلف انٹرسٹ ہے جس سے میں سوسائٹی کا ہی بھلا چاہ رہا ہوں. لیکن میں اس پر اضافی جو ہے کہنا چاہیے منافع کھاؤں گا, تو وہ سیلف انٹرسٹ پہ نہیں آئے گا, کیونکہ غالب آدمی صابن کی پہنچ تک نہیں پہنچے گا. تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ کوئی اس کی الٹرنیٹ وے نکالے گا, پھر وہ کوشش کرے گا کہ حرام کھائے, جس سے سوسائٹی کے اندر ایک امبیلنس انوائرمنٹ کنڈیشن ہو جائے گی. پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ سیلف انٹرسٹ میں یہ کہ آپ نے کبھی فراڈ نہیں کرنا, آپ نے کسی سے دھوکے سے پیسہ نہیں کمانا, کسی کے ساتھ انتہائی اس طرح سے ناقص طریقے سے پیسہ نہیں کمانا کہ جس سے آپ کا سیلف انٹرسٹ ظاہر ہو مگر اگلے کی جو زندگی ہے اس میں کوئی پرابلم کریٹ ہو جائیں. تو یہ بھی آپ لوگوں کو یہاں کنٹرول اور کرنا ہے, اور آپ کو اس کو دیکھنا ہے. بیسیکلی اسلامک اکنامکس جو ہے وہ بہت زیادہ امپسائز کرتی ہے ان میٹرز کے اوپر. اصل اسلامک اکنامک سسٹم جو ہے وہ ایک بہت امپسائزڈ, بہت زیادہ اوپن مائنڈیڈ, بہت زیادہ ایلوبریٹڈ اکنامک سسٹم ہے, جس کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ ہمیں یہ چیز واضح کی جا رہی ہے کہ ہمارا جو اکنامک بینیفٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, اللہ تعالیٰ نے بندوں پر بہت سارے احسانات کیے ہیں. ان احسانات کے بدلے میں اللہ کے جو بندے ہیں وہ ان کے لیے باقاعدہ اس کے لیے کہتے ہیں باغات کھول دیے, باغات کا چشمہ نکال دیا, نہریں کھول دی. یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے کیوں کی؟ کیونکہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اسلام جو ہے وہ ایک مکمل دین ہے, اور اس میں بہت مکمل ہمیں سوشل اکنامیکل بینیفٹس کے اوپر بریفنگ دی گئی ہے. یہ تمام باتیں اسی لیے بتائی گئی ہیں اسٹوڈنٹس کو کہ یہ اس سے بہت زیادہ اسلامک اکنامکس کو ڈیل کیا جا سکتا ہے, اور اسلامک اکنامک کریٹ کی جا سکتی ہے, ایک انوائرمنٹ کریٹ کی جا سکتی ہے. اسلامک پیراڈگم جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے. اچھا, اس میں لا اور شریعہ میں رہ کر آپ نے اپنا تمام ضروریات کو استعمال کرنا ہے اور تمام ضروریات کو ڈسکس کرنا ہے. تو یہ اس لیے ہم یہاں ڈسکس کر رہے تھے تاکہ اسٹوڈنٹ کو کلیئر ہو سکے.